قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، لیکن وہ انوکھی، نرالی اور مثالی قربانی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، میں خواب میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤں۔ ایک دن خواب آیا، پھر دوسرے دن، تیسرے دن خواب آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، باب رؤیا الانبیاء وحی۔ اس باب میں وہ احادیث ذکر کی گئی ہے کہ نبیوں کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی۔ یہ خواب دیکھ کر بوڑھا باپ جس نے 90-95 سال اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے بیٹا دیا تھا، رب حق کی من الصالحین، اللہ نے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ 90 سال تھوڑا اچھا ہے، وہ بیٹا ملا۔ قرآن کہتے ہیں فلما بلغ معه السعی، بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، 12-13 سال عمر ہوگی، عرش والے کی طرف سے خواب میں جو حکم ملا، اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے بوڑھے باپ نے اپنے 9 عمر فرزند کو، نوخیز بیٹی کو، جو ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا تھا، مخاطب کیا، یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تیری گردن پہ چھری چلا کر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا اب تو بدلا، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا سلیم الفطرت، باپ عظیم ہے تو بیٹا بھی عظیم نکلا، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی لہذا اللہ نہیں، انکار نہیں، تردد نہیں، سوچو بچار نہیں، صلاح اور مشورہ کرنے کا بھی وقت نہیں، فوری طور پر وہ صالح حلیم بیٹا بولا، کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، دیر کا ہے کہ جو اللہ کا حکم ملا ہے اس حکم پر فوراً عمل کیجیے، تاخیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، باپ چھری ہاتھ میں لیے اپنے ننھے بیٹے کو ساتھ لے کے چل رہا، مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب، یہ مینا بہت پرانی تاریخ، یہ چٹین کا نام بڑی
لمبی تاریخ رکھتا ہے. باپ بیٹا چل پڑے، شیطان لئی ایک بزرگ کی شکل، سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتا. کہتا بی بی پتہ ہے آج ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہا ہے؟ کس ارادے سے جا رہا ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں. باپ بیٹا جنگل کی طرف روانہ ہو گئے. کہنے لگا جو بیٹا ساری زندگی کی دعاؤں کا ثمر ہے، آج ابراہیم چھری سے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے. بی بی حاجرہ جواب دیتی ہے کبھی باپ بھی اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں بے دردی سے اس طرح ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگا باپ ایسا کرتے تو نہیں، لیکن آج ہونے والا ہے، کیونکہ ابراہیم کو اس کے رب نے آرڈر دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دو. مستحکم ایمان دیکھنا، پختہ یقین دیکھنا، ایک عورت ہونے کے ناطے یہ نہیں کہا ہائے میں مر گئی میرا بیٹا میرا لاڈلا فرزند. ایک لفظ اس زبان پہ لکھا ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے نہیں سوچا، مسلمان ہونے کے اعتبار سے سوچا. کیا اعلیٰ سوچ تھی. کہا مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. اگر رحمان کو یہ منظور ہے تو حاجرہ ماں کو بھی یہ منظور ہے. اگر رب کو یہ منظور ہے تو جس نے دیا تھا اس نے واپس لینے کا تقاضا کیا ہے تو ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں سے لاؤں ایسی مائیں جن کا اتنا دل ہو، اتنا جگر ہو. اللہ اس بیوی پر کروڑوں رحمت کے بند. جب مائیں دین سے رغبت رکھتی ہو، جب ماں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو، تو پھر وہ اپنے جگر گوشوں کو بھی تیار کر کے میدان بدر میں بھیج دیتی ہے. محبت اور محاذ بدر کی تاریخ گواہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک کو جہاد میں اپوائنٹمنٹ مل گئی، میرے نبی نے بھرتی کر دیا. دوسرا چھوٹا تھا، وہ ایڑیاں اوپر کر کے کھڑا ہوا ہے تاکہ میں بھی بڑا لگوں. یہ مرنے مارنے کی بات ہے. یہاں پر نہ کوئی پلاٹ تقسیم ہو رہے ہیں، نہ کوئی جائیداد اعلان ہو رہی ہے. یہاں تو جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھرتی کھڑی ہوئی ہے. اپنے بھائی کو کہتا ہے، بڑے بھائی کے کام میں ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے بھائی جان آپ تو بھرتی ہو گئے، اب میں حضور کو ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم دونوں کچھ نہیں کریں گے. جو گرا لے گا، لٹا لے گا، جو پشت لگا دے گا وہ بھرتی ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے میرا مقابلہ نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنا. میں تمہیں گراؤں تو گر جانا تاکہ میں بھی محمد عربی کی فوج کا سپاہی بن جاؤں. جب میں دین سے رغبت رکھنے والی ہوں تو پھر ایک خاتون جس کا نام ہے خنسا، 5 بیٹے ہیں، قادسیہ کے میدان میں 5 بیٹوں کو تیار کر کے خود الوداع کہتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم میں سے ایک بھی بچ کر واپس نہ آئے.
قیامت کا دن ہوگا، خمسہ فخر سے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی اللہ اور تو کوئی نیک کام نہیں کیا، 5 جگر گوشے تو نے دیے تھے اللہ، 5 کے 5 تیری راہ میں قربان کر دیے، میں 5 شہیدوں کی ماں ہوں۔ یہ بھی ایک ماں ہے راجہ، صبر کیا، اللہ کی رضا میں صابرہ شاکرہ بن کر شیطان لعین کو ریجیکٹ کیا اور کہا کفا دور ہو جاؤ۔ اب اس نے سوچا یہاں تو دال نہیں کری، بھاگ کے آیا جہاں آج جمرہ اولا ہے، پہلا شیطان حاجی وہاں پر 7 کنکر مارتے ہیں 3 دن تک، اور اس کو کہتے ہیں رمیے جمرات۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو، وہ جو ہے سن رہے ہو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اپنی زبان سے بول لو، اللہ تمہیں حاضر نصیب کرے۔ وہاں پہ جاؤ اور شیطان کو کنکر مارو، سنت ابراہیمی کے اندر نہیں جانا چاہتے؟ کوئی نہیں، آپ ان کی آواز نہیں ہے، کوئی نہیں پروگرام ایمی کو آ نہیں جاتے، بندہ بطوڑ نہیں جا سکتا۔ اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، بچوں بڑوں جوانوں مردوں عورتوں کو اللہ حج نصیب فرمائے۔ بغیر بھی اللہ اکبر، جب وہ بے باک ہو جائے تو وہ سارے انتظام کر دیتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اب پہلا وہ موقع جہاں پر شیطان آتا ہے اور اسماعیل کے کان میں ایک بات کہتا ہے، کہتا ہے اسماعیل پتہ ہے تمہیں کہاں لے کے جا؟ کہاں لے کے جا؟ کہنے لگا آج تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا تو کوئی بات نہیں، یہ ایگریمنٹ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ناکام ہوا، ابراہیم کے راستے میں کھڑا ہو گیا راستہ۔ ابراہیم کو خیال کا ہے پچھلی عمریں بیٹے کو ذبح کرنے چلے، کچھ تو خیال کرو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کبھی بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے باپ ذبح کرتے ہیں۔ کہاں کفا ہو جاؤ، زمین سے 7 کنکر پکڑے، اس لعین میں دودھ کو مارے۔ آج وہی سنت ہے، پہلے جمرہ پہ بھی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ابھی بھی بات نہیں آیا، پھر راستہ روک کے کھڑا ہو، میں تمہاری خیر کا ہی کر رہا ہوں، میں تیری ہمدردی کر رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہے؟ بیٹا تیرا بچ جائے گا، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے، اسے کہتے ہیں جمرہ وسطیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلے جمرہ کو جمرہ اولا، دوسرے جمرہ کو جمرہ وسطیٰ، پھر تیسری دفعہ پھر راستے میں کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر کنکر مارے۔ یہ ہے جمرہ عقبہ۔ کیا ہے؟ یہ 3 جمرات ہیں جہاں پر شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، اور یہ یادگار سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ملا کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، وہ گھڑی آن پہنچی، میں زمین پہ لیٹتا ہوں، آپ آسمان والے کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیز چھری کے ساتھ میری گردن کاٹ ڈالے۔ بیٹا زمین پہ لیٹا ہوا، باپ نے آنکھیں بند کی ہوئی، بیٹے کی تجویز پہ بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں بھی باندھ دیے۔ اس کے بعد یہ بھی بیٹے کی تجویز کہ ابا جان
ظاہر ہے گردن کٹنے سے تکلیف ہوگی، میں ہاتھ پاؤں ماروں گا تو آپ کے اندر کا باغ کہیں نہ جا جائے اور اللہ کے حکم میں رکاوٹ پڑا دو، ہاتھ پاؤں بدے ہوئے، بیٹا زمین پہ لیٹا ہوا، باپ گردن پہ چھری رکھتا ہے، بسم اللہ ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، چھری چلتی نہیں، جب عرش والا بچانے پہ آ جائے تو چھریاں نہیں چلتی، گولیاں بھی، توپیں بھی نہیں چلتی، ٹینک بھی نہیں چلتے، میزائل بھی، بم بھی بلاسٹ نہیں ہوتے، جب وہ بچانے جائے۔ اور کس کو بچاتا ہے؟ جس کا اس کی ذات پہ کامل یقین ہو، پختہ ایمان، ایسے نہیں وہ بچانے پہ آ جاتا، بچاتا ہے پھر ان کو جو اللہ کے توکل پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ ان کے بچاؤ کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے چھری، تجھے کاٹنے کی صلاحیت عطا کرنے والا کہتا ہے، اسماعیل کا بال بھی نہ کاٹنا، اگر ایسا ہو گیا تجھے جہنم رسید کیا جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز کس کی پابند ہے؟ کس کے حکم کی پابند ہے؟ اللہ کے حکم کی، چھری نہیں چل رہی۔ یہاں پہ لوگ چاہت کی بات کرتے ہیں، جس طرح اللہ چاہے، اللہ کا رسول چاہے، جس طرح ہمارے پیر بزرگ چاہے۔ چاہت چلتی ہے تو صرف عرش والے کی چلتی ہے، مشیت غالب ہوتی ہے تو عرش والے رب کی ہوتی ہے، کوئی نہیں چلتی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، جبریل، جواب آیا یا رب جبریل، کہا جلدی آؤ، جنت میں وہ دمبا چل رہا ہے جو آدم کے بیٹے حابیل نے قربان کیا تھا، جاؤ دیکھو۔ جبریل دمبا لے کے پہنچے، باپ کی آنکھیں بند، بیٹے کو جبریل ہٹاتے ہیں، نیچے دمبے کو زمین پہ لٹاتے ہیں، ابراہیم کی چھری چلتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، چھری نہیں چل رہی تھی، چل گئی، چھری چل گئی، آنکھیں کھولی، کیا سین تھا، کیا نظارہ تھا۔ اسماعیل پاس کھڑے ہیں اور زمین پہ دمبا دبا، عرش والا کہتا ہے ہم نے آسمان سے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کے بدلے آسمان سے قربانی چاہیے، اور کہا ابراہیم ہم نے تیرے بیٹے کو بھی بچا لیا تھا، تیری قربانی کا پورا ثواب تجھے عطا کر دیا ہے، اور اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو دنیا میں ہر مسلمان کو ہر سال اپنا بیٹا قربان کرنا پڑتا۔ نوجوانوں بس سمجھ گئے ہو، اشارے ہی کافی، اگر ہر سال نمبر لگ جاتا نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے اسماعیل کو رب نے بچا لیا، اور اسماعیل قربان ہو جاتے تو 2500 سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوتے؟ اسماعیل کی لڑی سے، اسماعیل کی نسل سے اللہ نے آخری نبی تیرے میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔